اسلام نے کیا محبت بھرا سبق دیا، امن کیسے قائم ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا سواری پر دونوں بیک وقت سوار ہوں، جانور کو تکلیف ہوگی، جانور کو تکلیف ہوگی، اس لیے ایک باری آپ لے لیں، غلام سے کہتے ہیں میں پیدل چلوں گا، اور ایک باری میں لے لوں گا اور آپ پیدل چلیں، تاکہ جانور کو ڈبل بوجھ نہ اٹھانا پڑے۔ ظلم زیادتی کی تو بات دور کی رہی، جانور کے ساتھ بھی انہوں نے ایکسٹرا بوجھ رکھنا گوارا نہ کیا، مجبوری کی حالت میں بھی گوارا نہیں کیا، پیدل چلنا گوارا کیا۔ ایسے ہی وہ آتے رہے، کچھ دیر وہ نکیل پکڑے آگے بڑھ رہے ہیں اور کچھ دیر غلام آگے بڑھ رہا ہے۔ حسن اتفاق کے جب بیت المقدس کے قریب پہنچے، باری غلام کی آ گئی کہ وہ سوار ہو، اور امیر المومنین کو پیدل چلنا ہے۔ غلام نے اس وقت بڑی معذرت کی، یہ ممکن نہیں ہے کہ میں شہر میں اس حالت میں داخل ہوں کہ میں اونٹ پر سوار اور آپ پیدل چلیں، آپ میری باری لے لیجئے، میں پیدل چلتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہ، جو باری آ رہی ہے وہ ویسے ہی چلے گی۔ بڑی کوشش اس نے کی، لیکن حضرت عمر امیر المومنین بھی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، تم بیٹھو اس کے اوپر، میں پیدل چلوں گا، ایسے ہی چلنا مجھے گوارا ہے۔ اب یہ حکم بھی تھا، وہ بیٹھا رہا پیدل اس حالت میں کہ اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب جب پہنچے، بہت سارے غیر مسلم، یہودی، عیسائی اور علاقے کے بہت سارے لوگ بہت دور کیوں بنا کر جیسے ٹھہرے ہوئے تھے کہ ہم نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اور حکمرانوں کے کر و فر کو دیکھا، روب و دبدبے کو دیکھا، قیصر و کسریٰ کے انداز کو دیکھا، نہ جانے مسلمانوں کا امیر کیسے باروب ہوگا، اس کے آگے پیچھے کیا کچھ ہوگا، یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور مذہبی لوگ کسی اور مقصد کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے، ہر آدمی اپنے اپنے ذہن سے دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ امیر جن کا نام سن کر میدان میں فوج بھاگ رہی ہے، میدان سے بھاگ رہی ہے، وہ لڑنا نہیں چاہتی، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر وہ امیر عمر بن خطاب ہے کیا چیز، ہے کیا شخصیت، وہ کیسے وہ داخل ہوں گے۔ لیکن دنیا نے ایک بہت نرالا انداز اس وقت دیکھا، وہ اس طرح کا انداز تھا کہ لوگ صرف اس جیسا انداز ایک مرتبہ اور ہمارے نبی کے انداز کو دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ فتح مکہ کے موقع پر داخل ہو رہے تھے تو اس وقت حالت یہ تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سواری پر سوار تھے، جو کعبۃ اللہ قریب آ رہا تھا، ایز اے فاتح کے آپ داخل ہو رہے تھے، اور یہ دنیا کی عظیم ترین فتح تھی جو ہمارے نبی کو مل رہی تھی، مگر آپ کا حال یہ تھا، پیشانی جھکی جا رہی تھی، جھکی جا رہی تھی، اور جیسے کعبۃ اللہ قریب آ رہا تھا تو گویا اونٹنی کی کوہان سے ہمارے نبی کی پیشانی لگ گئی تھی، سر اٹھا نہیں رہے تھے۔ اور اسی موقع پر آپ نے کہا تھا اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے کامیابی عطا فرمائی، ورنہ اسی مکے سے میں جس حالت میں اپنی جان بچا کر نکلا تھا۔ دنیا نے اور فاتحین کو دیکھا ہوگا، لیکن یہ فاتح دنیا کا بڑا نرالا فاتح ثابت ہوا، جو جشن کیسے منا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے